السلام علیکم ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف ایرانی صاحب موجود ہیں. آصف ایرانی صاحب جو ہیں وہ ایک دینی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، معلم ہیں اور واعظ ہیں، مشہور پبلک اسپیکر ہیں. اور دعوت و تدریس اور تعلیم و تدریس کے سلسلے میں آنے سے پہلے انہوں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ود دا فوکس آن فیشن ڈیزائن. تو وہ آپ کو تھوڑا سا نظر بھی آئے گا ان کے ایستھیٹک سینس کے اندر. اور میرے خیال میں ایک یونیک ایج بھی ہے جو دینیات کے سلسلوں میں لوگ ہوتے ہیں، اس طرح عام طور پہ ایستھیٹکس اور یہ چیزوں کا نہیں ان کو اتنا ہوتا. باقی پھر آپ نے اپنی ماسٹرز بھی مکمل کی کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر پی ایچ ڈی بھی کی تفسیر اور علوم القرآن میں مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. فی الحال آپ امریکہ میں مقام پذیر ہیں، ڈیلس میں، اور وہاں 20 سال سے کام کر رہے ہیں تدریس کا، دعوت کا، کمیونٹی بلڈنگ کا. اور آج کل کمیونٹی بلڈنگ میں ہے، ایکیڈیمک فوکس نہیں ہے، لیکن آئی تھنک آئیڈینٹی کے اوپر اور ٹریڈیشنلزم کو ساتھ لے کے چلنا اور ایکٹیویزم میں انوالو ہونا، یہ اچھی پہچان ہوگی آپ کی. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. جزاکم اللہ خیر، تھینکس فار ہیونگ می اینڈ تھینکس فار یور چیریٹیبل انٹروڈکشن. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو پاکستان آنا جانا ہوتا ہے، لاہور بھی آپ آتے جاتے رہتے ہیں. ابھی صبح صبح آپ آئے ہیں اور آپ نے ایک مہربانی کی ہے کہ آپ سیدھا پوڈ کاسٹ پہ آ گئے ہیں. تو آئی ہوپ یو ویل ریسٹڈ. امیڈیٹلی ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ وہ جو سارٹ آف پوری دنیا کے ممالک کے اندر یقیناً یہ ایک بات چل رہی ہے، پاکستان میں تو اسپیشلی چل رہی ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے، کہ ٹرمپ الیکٹ ہونے والا ہے، ٹرمپ الیکٹ ہو گیا ہے، ٹرمپ سویرن ہونے والا ہے، اس کی انوگریشن ہونے والی ہے، اب کیا کرے گا. تو وہ جو ایک سینٹریپیٹل فورس کے طور پہ امریکہ کی پالیٹکس اور فارن پالیسی افیکٹ کرتی ہے مسلمانوں کو ورلڈ وائڈ، خاص طور پہ آپ کی ہماری جو ہوم لینڈ ہے پاکستان، اس کے اندر. تو کیا جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، جیسے ان دا بیلی آف دا بیسٹ جس کو کہیں گے، کہ بالکل یہ امپائر کے دل کے اندر، آپ جس طرح امریکہ میں رہ رہے ہیں، ٹیکسس میں کمیونٹی کے لیڈر ہیں، وہاں پہ ان کو سنبھال رہے ہیں، ان کی ذہنی اور مذہبی نشو و نما دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں جو لوکلس ہوتے ہیں، یا سارٹ آف لائف گوز ان چینج جو مسلمان کمیونٹی آپ کی زیر کفالت ہے، آپ کی سارٹ آف گائیڈ لائن کے اندر ہے؟ نہیں، ظاہر ہے چینج تو آتا ہے کیونکہ پالیسیز ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے. اور فار ایگزامپل ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے اینٹی امیگرینٹ، اور ہماری کمیونٹی ابھی بھی بہت ساری امیگرینٹ کمیونٹی ہے. تو یو ول سی دی امپیکٹ فرام ڈے ون. تو ایک طریقے کا پینک ہو جاتا ہے اس امیگرینٹ کمیونٹی میں، اور اس میں مسلم کمیونٹی ایگزمپٹ نہیں ہے. تو یو ول سی دی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. بٹ obviously you cannot, and this has been the mistake in the past, آپ امریکن ببل میں نہیں رہ سکتے، آپ کو امہ سینٹرک لینس لگانا ہوگا. اقبال نے کہا تھا بتان رنگ و خو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تو we have to become ummah, we have to destroy these modern idols of race and color and ethnic and national identity. ٹرمپ لبرل ہیجیمنی کو توڑنے کے اعتبار سے اچھا آپشن ہے، کیونکہ لبرل ہیجیمنی ایکسپینشنسٹ ہیجیمنی اور آئیڈیالوجی کے ساتھ آئی ہے، خاص کر کولڈ وار جب سے ختم ہوئی ہے 1989 کے بعد. تو لبرل ہیجیمنی کا پلان تھا کہ ہر جگہ ڈیموکریسی انسٹال کریں گے. نظریہ تھا جی. اب وہ کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اب ورلڈ یونیپولر سے ملٹی پولرزم کی طرف جاتا جا رہا ہے. تو ٹرمپ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یار وی ہیو ایشوز ٹو ڈیل ود اوور بیک یارڈ، وائی وی ہیو ٹو ایکسپینڈ تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو اس اعتبار سے کہ وارس اور ایکسپینشن کے اعتبار سے ٹرمپ ہیو پرووڈ دیٹ ہی واز بیٹر ایز کمپیئر ٹو سم آف ہز کالیگس ان لبرل آفیسز. تو وی ہیو ٹو سی تھنگس فرام دی امہ پرسپیکٹو. کچھ چیزیں، کچھ اس میں پروز ہیں، کچھ کونس ہیں. آئی وڈ سے چاہے پالیٹکس ہو یا ریلیجن ہو، یہ کیٹیگری یہ بائنری یا ڈائکاٹومی بہت ہی نیو ہے. لیکن پالیٹکس ہو، ریلیجن ہو، جینڈر ہو، مین اور وومن، گروپزم از اے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، اور پارٹیزن شپ از این انٹلیکچوئل اور مینٹل ڈسیبلٹی، بیکاز گروپزم آپ کو بلائنڈ کر دیتا ہے. تو بس ہمیں پروز اینڈ کونس کے حساب سے امہ کا ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے گروپ دیا ہے، بس اماکم المسلمین، تو ہمیں اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھنا ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں ٹرمپ میں اچھی نظر آتی ہے، اور کچھ چیزیں کون سے اس کو ہمیں مل کر ٹیکل کرنا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھیں. یہ آپ نے بڑے مؤدب اور بڑے معزز انداز سے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ
شاید مسلمانوں کی امریکہ کے اندر ہونے والے مسلمانوں کی جو فرسٹ ہیں سیکنڈ ہیں تھرڈ جنریشن ہے ان کی جو کمپلینٹ ہے اینٹی امیگرنٹ پالیسی سے لے کر اور کچھ اور مسائل سے متعلق کچھ ریشل اور اوور ٹونز جو ہیں ان کی کیمپیننگ وغیرہ میں ان سے لے کر جو اپنی ذاتیات کی حد تک کمپلینٹ ہوتی ہے وہ کچھ حد تک جائز ہے. لیکن بگر پکچر کے اندر اگر وہ دیکھیں تو جو ڈیموکریٹ ریپبلکن بائنری ایک ہی جو موجود ہے امریکہ کے اندر اس کے اندر لیسر آف ٹو ایولز والی ایک آپشن ٹرمپ بن کے سامنے آئے ہیں ایز آف ناؤ. اور بعد میں نہیں کہہ سکتے, اللہ جانتا ہے کہ وہ ابھی جسٹ دس مارننگ وغیرہ لاسٹ نائٹ ہی انہوں نے وہ ایک غازہ سے متعلق اور ویسٹ بینک سے متعلق بہت بیوقوفانہ اور بہت ہی کیرلیس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. بٹ وہ اسٹیٹمنٹس اگر ٹرمپ کو ٹریک ریکارڈ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ذرا وہ سودے بازی بزنس مین والی ہی کرتے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں ایک لوز بال کھیلتے ہیں پھر وہ واپس مڑ جاتے ہیں اس بات سے. اور وہ آئی تھنک ان کی انپریڈکٹیبلٹی ان کی اٹریکشن پوائنٹ ہی ہے امریکن ووٹر کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مطلب ایک کنفارمٹی ہے امریکن قانون کی, کانسٹیٹیوشنلزم کی, یا ایک امریکن لائلٹی مثال کے طور پہ, اب یہ ایک لائلٹی کا ٹیسٹ بن چکا ہے امریکہ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے کہ امیگرنٹس جو ہیں گو بیک اور اللیگلس کو نہیں ماننے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ کی جو فلاک ہے, جو آپ کی جو آپ کے مطلب جو شاگرد ہیں, آپ کی جو کمیونٹی ہے, اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینس انکلکیٹ کرنی پڑتی ہے کہ یار تمہاری محبت اور نیشنلزم امریکہ کے ساتھ اور تمہاری اس کے ساتھ جو ایک لائلٹی ہے وہ الگ چیز ہے اور تمہاری جو ریلیجس مورل اسٹینڈنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, یہ دونوں کمپیٹیبل ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہمیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے باقی قومیت کی بنسبت. میرے خیال میں کوئی اور ایسی قومیت نہیں ہے, ہمیں ہی مطلب شاید ورلڈ وار 2 میں جاپنیز اور جرمن سے متعلق یہ شاید سوچ رکھی جاتی ہو, لیکن یونیورسلی جو ایک تصور ہے کہ مسلمان آئیڈیالوجیکلی بہت پکا ہے اور وہ ہمارے ملک میں اسیمولیٹ اس لیے نہیں ہوتا, وہ بنیادی طور پر صرف اکنامک مائیگرینٹ ہے, وہ مزدوری وغیرہ کرنے آیا ہے, مال شال کمانے آیا ہے, رہنا اس نے یہاں نہیں ہے, یا اگر رہنا ہے تو اپنا لوہا منوا کے رہنا ہے. تو اٹس ہمیں سارٹ آف ایک ٹف نیل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ پرابلم آتی ہے وہاں بچیوں کو کہ یار مطلب میں امریکن ہوں یا میں مسلمان ہوں. Is this like the main یہ آپ نے بہت ہی لوڈیڈ سوال پوچھا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو ڈیکنسٹرکٹ دس اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. پہلی چیز یہ کہ if we understand, and I know you obviously are asking because you want to convey the message, you understand this well, if we understand how secularism, aka let's say nationalism, works, they took the power from the category of religion and give it to the state. Ji. So you cannot be a good nationalist along with being loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. As Iqbal said, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سو دیٹس فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سارا جو ابھی ویسٹ کا سسٹم ہے, جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم نظر آتا ہے, لیکن ہے وہ اندر سے, کیا دیکھا نہیں تو نے مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر, یہ چنگیز 2.0 ہے. اینڈ ایکچولی دیر آر لیڈنگ پولیٹیکل سائنٹسٹ لائک جان مرشمائر, دے آر سیئنگ دیر از اے crusader impulse in the entire modern Western, and I'm saying West, I'm not talking about geographical location, I'm talking about value-based system, like Euro-American region. Australia بھی اس میں شامل ہے. Absolutely. Problem یہ آتی ہے کہ all the other categories of religion have surrendered or assimilated or reformed to the requirements of secularism. But Islam, especially traditional and orthodox Islam, is still giving them hard time. And after the Cold War, during the Cold War, there was obviously the common enemy was Russia. But after the Cold War, now they have to find a new enemy. So now the entire focus or camera, obviously with multipolar world, China واپس آ گیا ہے, لیکن کافی عرصے تک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اسلام فوکس تھا. وار آن ٹیرر کو ایبسلیوٹلی. پھر مسلم کمیونٹی جب امریکہ میں آتی ہے تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ امریکہ از نون فار اٹس سیکولر مشینری. جو بھی بندہ آئے گا ایک مشین ہے, وہ آ کے آؤٹ کم اس کا امریکن نکلنا ہے, چاہے مسلمان ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو. اب ہم مسلمس کے پاس 3 آپشن رہ گئے. ایک آپشن یہ رہ گیا کہ وہ پوری طرح اسیمولیٹ کر جائیں, دے ول بی امیرکن, اینڈ ایونچولی ود ان 1 or 2 generations they will assimilate so much that they will lose their Islamic identity. Second is to live in an isolationist in America, but that won't last long. You might survive in your generation, maybe in your next generation. وہ آمش نہیں بچ پا رہے اب تو وہ بھی بھاگ کے. Actually surprisingly
آمش کا جو ریٹینشن ریٹ ہے یو ول بی سرپرائز. رومسپرنگا کے بعد بھی یعنی جب وہ ایک میں آڈینس کی بینیفٹ کی بتاتا ہوں کہ آمش لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرسچن ہوتے ہیں جو درویشی کی زندگی جیتے ہیں جنگلات میں امریکہ کے, تو ان کا ایک موقع ہوتا ہے ٹین ایج کے اینڈ پہ جہاں پہ وہ بچوں کو رومسپرنگا کے لیے بھیجتے ہیں جو وہ شہروں میں جا کے بطور شہری رہ سکتے ہیں کہ وہ جنگلات میں نہ رہیں بجلی کے بغیر. تو اس کے باوجود ریٹینشن ان کی ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ریٹینشن 90+% ہے. سبحان اللہ. This shows the modern education and environment system have a huge impact on you because آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں. اب obviously یہاں بھی ایجوکیشن سسٹم ہم لوگ ویسٹ کے فالو کر رہے ہیں بیکاز آف کولونیلزم, لیکن وہ آپ کا مائنڈ میکنگ, آپ کی تربیت جس طرح کرتا ہے وہ آپ کو ایک اسٹیٹ کی مشینری بنا دیتا ہے. بیک ان دی ڈیز ان اسلامک سویلائزیشن ایجوکیشن واز کنیکٹڈ ٹو morality. Nowadays education and environment is connected to basically making state intellectual machinery. It's tied to only capitalism. جی تو پروڈکٹیو یونٹ کریٹ کرنا. ایبسلیٹلی. تو اب آئسولیشن اس میں اپنے آپ کو شاید ریٹین کر جائیں. مسلم کمیونٹی ابھی بھی کر رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے رک جائیں کہ آپ لینگویج وہی بولیں گے وغیرہ, لیکن 2 to 3 generation down the road they have to go and leave the nest, and the moment they will leave the nest they will basically pop the bubble. سیم روڈ بلاک پہ ایبسلیٹلی. اور پھر وہ پروسیس کو ڈیلے ہو جائے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آخری میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, آپ امام ہیں, آپ فالوور نہیں ہیں, آپ لیڈر ہیں. اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ پازیٹیو انٹیگریشن رکھتے کہ مجھے ان لوگوں کو بدلنا ہے, میرے پاس ایک میسج ہے جو ان کے سوشل ایشوز کو حل کرے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس کے اندر سوشل کلیمٹی آئی ہوئی ہے. چاہے آپ فادر لیسنس, امریکہ میں 1/3 بچے فادر لیس ہیں. 18 ملین بچے امریکہ میں 2021 کے مطابق فادر لیس ہیں. جی ہیوج نمبر. اور یہ اسی بل کلنٹن نے پریڈکشن کی تھی بائی دی وے, ان قریب 1/3 بچے جو ہیں اس ملک کے وہ حرامی پیدا ہوں گے. I remember Dr. Sar Ahmed used to say this a lot, Dr. right? Sar used to love this quote. Yeah. Born without wedlocks. Born out of wedlocks. Yeah. Bastard children. Yeah. But now see the consequences. You can see it. Now 67% high school dropouts are coming from fatherless backgrounds. Almost 80% porn and drugs addicts are coming from fatherless background. Almost 70% suicide in young people are coming from fatherless background. Now you see, once you remove the social fabric of community, then Iqbal said in 1907, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنائے گا وہ ناپائیدار ہوگا. Once you build the society on a weak human-centric foundations, it will going to collapse very soon because it have nothing to sustain. تو امریکن مسلمس کے لیے اور اب یہاں پہ جو ویسٹرن اکیڈیمیا میں جا رہے ہیں ان کے لیے ایک سولوشن یہ ہے کہ نہ اسیمیلیشنسٹ مینٹیلٹی رکھیں بیکاز ایونچولی یو ول بیکم اسٹوڈنٹ آف دی ویسٹ. نیدر یو ہیو ٹو ہیو آئسولیشنسٹ مینٹیلٹی. ورلڈ چینج ہوتا جا رہا ہے, ہم پاس میں اسٹک نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو موو آن. یو ہیو ٹریڈیشنل گارڈ ریلس آف قرآن اینڈ سنہ, بٹ دین موو آن ود دی ٹائم, build on the rational sciences so that eventually you can lead the world again. Because آپ کے امپلس میں لیڈنگ کرنا, اگر آپ لیڈ نہیں کریں گے, آپ صرف اور صرف تقلید کریں گے, فالوورس بن کے ویسٹ کی فالو کریں گے, ایونچولی لوز یور آئیڈینٹی اینڈ یو لوز یور سیلف. نہیں, اور میل فنکشن کر جاتی ہے مسلم سوسائٹی اس تقلیدی کردار کے اندر. ہم ریزالو نہیں کر پاتے اپنے آپ کو. وائلنٹ ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں ہماری کمیونٹیز کے اندر, کیونکہ ایک عادت ہے ہمیں, ہمارے تصور ہے ڈی این اے کے اندر, ہمارے تعلیم کے اندر, ہماری تربیت کے اندر کہ ہم نے امامت کرنی ہے دنیا کی. اور وہ تصورات پھر بڑا ایک بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں جب وہ کسی لیڈنگ کردار میں نہیں آتے. اب یہ واٹ ڈز دس پریکٹیکلی لک لائک؟ از اٹ لائک جس طرح یہودیوں کی کمیونٹیز ہیں نیو یارک وغیرہ میں اور یہ نیو جرسی کے سبربس کے اندر, کہ انہوں نے اپنے محلے بنائے ہوئے ہیں, اپنی ایمبولینس بنائی ہوئی ہے, اپنے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں, اپنے کوشر سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں, دے ہیو ایوری تھنگ, اسکول. ڈز اٹ لک لائک دیٹ بٹ ود پروسیٹلائزیشن بیکاز یہودی تبلیغ نہیں کرتے اور دعوت نہیں کرتے؟ ڈز اٹ لک لائک دیٹ ان یور مائنڈ کہ یار ہمارے اپنے ایریاز ہوں اور ہم اپنی پہچان, کپڑا, لباس, لتھا, لینگویج, اسکولنگ مینٹین کر کے امریکہ کے اندر, واز دیٹ دی آئیڈیل کنڈیشن؟ آئی تھنک سروائیو کرنے کے لیے تو آپ کو کمیونٹی سینٹرک ہونا پڑے گا, جس طرح یہودیوں کا نیو یارک. ایبسلیٹلی. کوئی بھی فیتھ بیسڈ کمیونٹی. اور ہمارے پاس ریٹینشن سینٹر اس لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہمارے ریلیجن میں, اینڈ میں پراؤڈلی کہہ رہا ہوں, جتنی بھی میری انٹرفیتھ میٹنگز ہوئی ہیں ریبائز کے ساتھ اور کرسچن پاسٹرز کے ساتھ, سب یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف واٹ آر یو ڈوئنگ, وائی دی یوتھ آر اسٹل کمنگ ٹو دی ماسک, our churches and synagogues are empty.
And I'm saying this not one, multiple incidents. ظاہری بات ہے آپ کا تجربہ ہے وہاں کا. Absolutely. اور یہ آپ کسی سے پوچھیں جو ویسٹ میں امامت کر چکا ہے, کیونکہ Islam is the focus right now. Islam is answering your question from the emotional and intellectual level and what God needs at this point from you in your life. Other religions, unfortunately, they have transformed and reformed in such a way that it have become just the basically desires and social hub. Unrecognizable ہو گئے. Yeah. So attack of secular machinery. Now وہ نہیں برداشت کر پائے, وہ نہیں برداشت کر پائے. So آج مان نہیں پاتے یہ بات, لیکن وہ نہیں برداشت کر پائے. yeah, absolutely. مطلب ان کی تنقید جو ہے کنزرویٹیوز کی پوسٹ ماڈرنزم پہ, ڈیفینیشنل سوال جو اٹھائے ہیں پوسٹ ماڈرنزم نے, ان کی تنقید انویلڈ ہے, بیکاز وہ جو میٹافزیکل گراؤنڈنگ ریکوائر کرتی ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. Absolutely. تو اگر ماڈرنزم ٹھیک ہے, سیکولر لبرل آرڈر ٹھیک ہے, تو پھر پوسٹ ماڈرنسٹ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. وہ تو لاجیکل کنکلوژن ہے. پھر مانے ہی کیا ہے, یعنی جینڈر ہی کیا ہے, سیکس ہی کیا ہے, میں کون ہوں, آپ کون ہوں, یہ ٹیبل ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لاجیکلی یہ سلپری سلوپ بالکل جائز ہے. Absolutely. لیکن اگر وہ میٹافزیکل گراؤنڈنگ کسی یعنی ڈیوائن اس میں اینٹی میں نہیں وہ سیمنٹڈ, وہ ان میں کانفیڈنس آ نہیں رہا. کچھ شریعت کا اسٹرکچر اور وہ سارا شاید یہودیوں میں زیادہ ہو, یہودیوں میں زیادہ ہو. Not every Yehudi, but the Orthodox, yeah. Because even rabbinical جو Judaism میں تھا. Yeah. So they have a little bit, but Christianity have completely diluted, completely melted. بھائی بہت افسوس کی بات ہے. Absolutely. ایک faith based, I would take practicing Christian on any given day more than the agnostic and atheist and humanist. Any given day. Because so many moralities, Quran also address laysu sawa'an in Surah Al-Imran, that not all the people of the book are same. Some of them praise at the night and some of them are spiritual. But anyway, so I would say the best way to retain your Islam in such a environment is community centered. Be community centered. The masajid, the role of masajid is central. Masajid are like Noah's Ark. سبحان اللہ. اگر آپ اس میں ہیں تو آپ اور آپ کے بچے بچیں گے, ورنہ یہ فلڈ جو ہیومنزم کا, سیکولرزم کا, all the isms and ideologies will take your kids away and you are just like Noah alayhi salam, ya bunay irkab ma'ana, oh my son, come and board with us, wala takum ma'al kafirin. You will keep saying, but this modern day flood will take your kids and perhaps you, if you are not in that ship, and that ship in our times will be community centered masajid or community centers, Islamic schools, where you can at least retain your identity. Wow, that's a very good analogy. I think flood like ہی صورتحال ہے, بیکاز وہ فلڈ گیٹس کھل گئے ہیں اب 18ویں 19ویں صدی میں, اور وہ بند ان کے آگے لگانا اب میرا خیال ہے ناممکنات میں ہی ہو گیا. اپنا بندوبست ہی کیا جائے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. تو یہ اس کے اندر اب امریکہ کے ہائپر انڈیویجولسٹک معاشرے کے اندر آپ کمیونٹی بلڈنگ, اور وہ بھی فیتھ بیسڈ کمیونٹی بلڈنگ, یعنی ایک ارریشنل ڈاکٹرن کے اوپر, اور وہ اجتماعی ہو, اس میں اثار قربانی کا جذبہ ہو, اثار ہو, یہ بالکل ایٹ لاگر ہیڈز نہیں ہوتے. یعنی امریکن ایکسیپشنلزم, اور جو ان کو سکھا رہے ہیں ان کا تم یونیک ہو, تم اسپیشل ہو. مطلب بچے وہ ٹک ٹاک بھی کنزیوم کر رہے ہیں, انسٹاگرام بھی کنزیوم کر رہے ہیں, وہ یہ ساری تعلیمات اسکول میں, مطلب آئن رینڈ پڑھتے ہیں امریکن. مطلب مجھے تو دیکھ کے ہنسی آئی کہ یار یہ کس ذہنی مریض کو یہ لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ مطلب اب وہ ایک کردار تیار ہو رہا ہے نوجوان کا کہ تم نے جم کرنا ہے, اور تم نے باڈی بلڈر بننا ہے, اور تم نے سب سے خوبصورت بننا ہے, اور تم نے سب سے زیادہ فاسٹ فیشن کنزیوم کرنا ہے, اور یہ سب ٹرینڈز وغیرہ, اور ساتھ ہی کمیونٹی بلڈنگ. وہ تضاد بریک نہیں کرتا بچوں کو. There is a 2 value system, 2 world views you are raised with.
And it's even in Pakistan now, because we are mentally, I don't know if this is going to go well with the audience. We are mentally slaves. الناس على دين ملوكهم. Ibn Khaldun said this in his famous book of history, that defeatist people will always follow victors. جی. So mentally, physically, mentally, internally, world view wise, education wise, آپ ہر چیز میں ویسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, because they are your colonial masters. I'm quoting Iqbal a lot. This is not planned. But one more thing about Iqbal. آج ہے بھی کشمیر ڈے. Oh, سبحان اللہ. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. اقبال is commenting on the modern education flood. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چائے سے پھیر دے. Once it's become dough, even if you're coming as a strong Muslim, it will going to melt. Because آپ کو meandering path پہ ڈال دیتی ہے آپ. Yeah. So coming back to this, I think it's very important for us to understand that individualistic mindset آ رہا ہے. آپ کو اسٹیٹ ایک گورنمنٹ مشینری بنانا چاہ رہا ہے, لیکن ایک امریکہ کے اندر اچھی چیز ہے. اینڈ ناؤ آئی ایم ان اے ویری انیوژل پوزیشن. آئی ایم کمنگ فرام امیریکا, بٹ آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ ہیئر. تو میں امریکہ کی کوئی تعریف کروں گا تو آپ کے آڈینس میں اگر کوئی امریکہ سے بکس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لگے گا کہ میں امپیریلزم سے متاثر ہوں. سو میں نے جہاں تھا جسٹس وہاں کیا. آئی تھنک فیئر نیوٹرل ایک پرسپیکٹو لیں گے. آپ نے وہاں بھی زندگی دیکھی, یہاں بھی دیکھی. ایکچولی ہاف اینڈ ہاف, ایگزیکٹلی اسپلٹ ہاف اینڈ ہاف. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک فائدہ فریڈم کا یہ ہوتا ہے کہ یورپ میں بھی آپ کو لبرل سیکولر نظر آئے گا, لیکن ڈفرینٹ فلیورز ہیں اس کے. امریکا میں فریڈم کا فائدہ یہ ہے کہ دے وونٹ انٹرفیئر واٹ آئی ایم ٹیچنگ ٹو مائی کڈز اینڈ مائی کمیونٹی. Means they will, but they won't have a hyper interference as compared to France, as compared to some of the other European, Sweden, let's say. Public school میں ڈالو, ایسے کرو. امریکہ میں وہ ایک تصور ہے free speech اور وہ. جی. So even though Muslims are one of the hated minorities, but still they would respect the boundaries of freedom of speech. Me and some other mashayikh have given khutbahs and we have criticized government, criticized army. We have said Joe Biden is devil in our sermons, because this is considered freedom of speech. یہ بہت قابل تعریف بات ہے. And absolutely. So اس طرح مونگولز کی بھی آپ نے اگر چنگیزی مثال دے دی ہے. ریلیجس پلورلزم بہت میرے خیال میں ایپیکس تھا مونگول امپائر کے اندر. مذہبی آزادی انتہا کی تھی. یہ حتیٰ کہ حکمران بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیتا تھا تو کوئی حرج نہیں تھی. یعنی یہ قابل تعریف بات تھی, یعنی ٹو گیو دا ڈیول ہز ڈیو. اسی طرح یہ جو انڈیویجول لبرٹی ہے امریکہ کے اندر, یہ بڑی مطلب ایک قابل تعریف چیز یقیناً. No, absolutely. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ it allows us to retain our identity more, even though America is an imperial hub. So وہاں ہمیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کمیونٹی ریٹین کریں اور لوگوں کی اپنی آئیڈینٹی بنائیں. باہر سے شور آ رہا ہے نا, مجھے سے مائک میں پک اپ ہوا اس لیے میں چپ کر گیا تھا. ٹھیک ہے گفتگو. ہاں آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ ہاں بالکل. سلمان یار یہ 22 منٹ پہ کٹتا ہے, بٹ ان کی پک اپ ہو رہی تھی اس کے اندر گپ شپ. جی آپ فرما رہے تھے, سوری. So this allows us not to blend, not to assimilate, keep our identity, keep our uniqueness. اور پھر دعویٰ کا کام بھی ہمیں یہاں پہ نا پھر وہ ایک سوال آتا ہے کہ ایک منافقانہ ایک اپروچ کا, کہ ہمارے اوپر ایک کرٹیک. آپ کو یہ تنقید ملے گی امریکن جو ایک اینٹی امیگریشن یا ویسٹرن اینٹی امیگریشن گروپس میں سے, اور آپ کو یہ تنقید یہاں کے لبرل سے ملے گی, پاکستان مسلمانوں کے لبرل, کہ بھائی تم پھر وہاں جا کے ان کی انڈیویجول لبرٹیز اور فریڈمس کو انجوائے کر کے تم ان کی معاشرت کو کیوں بدلنا چاہتے ہو. یعنی گویا کہ اسلام بنیادی طور پہ ان انفرادی آزادیوں کا کیا دشمن ہے, یہ پہلا سوال بنتا ہے. اور دوسرا کہ اگر وہ معاشرے ان اگر نہیں ہے اسلام ان چیزوں کا دشمن, اور وہ معاشرے ان معاملات کے اندر اچھی روش پر ہیں, تو اسلام پھر کیا تبدیل کرنا چاہتا ہے ان کے اندر. یعنی یہ سارٹ آف ایک ڈبل ایج قسم کا سوال تنقیدی, یعنی کسی سنسیئرلی نہیں پوچھا جاتا, یہ تنقید کی نگاہ سے پھینکا جاتا ہے, بوتھ فرام این اینٹی امیگریشن ویسٹرن اسفیئر ایز ویل ایز فرام مسلم ورلڈ کی لبرل اسفیئر سے. اور وہ ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے اس کا مراد. بٹ میں یہ کہتا ہوں آج ہم اس کا جواب ڈھونڈیں
کہ کیا ان کے معاشرت کے اندر ہم واقعی میں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اس آزادی کی. سو فریڈم آف اسپیچ کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے. اچھا جو تنقید اس کا تمہیں جواب نہیں دے رہا. نہیں وہ ہم اکیڈمکلی اس کو وہ تنقید تو بکواس ہوتی ہے, ریسسٹ بی ایس ہوتی ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں ہمارے سوسائٹی کو, معاشرے کو اوور پاور کر رہا ہے. اچھا لیکن وہاں پر آتے ہیں, فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں کچھ بات کروں گا جو آپ کو انکمفرٹیبل ہوگی اینڈ یو ہیو ٹو بیئر می. برداشت. That's what I'm doing. I'm thinking my lifestyle, I have the solution to the problems which you guys are facing in your community, in your marriage, in your sexuality, in your genders, and I have a better solution. Absolutely. In your political issues, you don't have any morality, you're melting like plastic. In 1952, there was a bipartisanship ban on homosexuality, and now there's bipartisanship that this is part of identity. Why you're melting like plastic in terms of morality? I have a better solution which is family centered. Why wouldn't I propose that using the freedom of speech to help my people? بالکل. Means it's a no-brainer. نہیں, میں اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کی نہیں ایسے پوچھ, میں پرنسپل سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو اس اعتبار سے ان کی معاشرت ہے, آزادی رائے, سول لبرٹیز سے متعلق, کیا اسلام اس کی پر تنقید کرتا ہے, اس کو لمٹ کرنا چاہے گا کیا ہم چاہیں, یا اس کو بڑھاوا دے گا؟ اور دوسرا, اگر یہ حصہ ان کی معاشرت کا درست ہے تو پھر کیا ہی ان میں آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کی معاشرت؟ Very good. Very, very important question. Foucault. Okay, I know that he's controversial, and especially in Pakistan. But see, we have to learn. If Foucault said, many a times we focus on immediate enemy, but we don't focus on chief enemy. And by the way, this is so common if you see things around you in Pakistan. At least I have noticed whenever I come to Pakistan. Okay, coming back to this. چیف فرینڈ کہتے ہیں انہیں ہم پاکستان میں. Okay, I think let's come back to this podcast. Not kidding. Okay, let's focus on that. So اسلام نے کیا فریڈم سے منع کیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ویسٹ فریڈم کو کیا ڈیفائن کرتا ہے. جی, کین یو ڈیفائن دی فریڈم اکارڈنگ ٹو ویسٹ؟ اینڈ اب تو کوئی سینٹرل آرگیومنٹ نہیں رہی, لیکن اگر امریکن کانسٹیٹیوشنلزم کی اس سے دیکھیں ہم لینس سے, تو یہی پھر وہ فرسٹ اور سیکنڈ امینڈمنٹ, اسلحہ ہوگا ہمارے پاس, ہم بول سکتے ہیں, حکومت اس پہ کوئی پکڑ نہیں لگا سکتی ایز لانگ ایز وہ لائبل میں نہیں آتا کہ میں آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, یا میں آپ کو آئی تھنک ہارم کروں, کسی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا ایکٹیولی وائلنس کا وہ کرنا. وائلنس, just take ہاں جی ہاں, فزیکل وائلنس. Physical violence. Who is going to decide what is good and bad physical violence? وہ تو بلینکٹ کہہ رہے ہیں نا فزیکل وائلنس. Did you see loopholes? ہاں تو ہے تو صحیح. I'll give you an example. If this is a religious violence, then this is bad by default. جی, by default. Jihad is always bad. Jihad, right. If this is secular violence, for the same crime of murdering, you are going to get a Gold Star Award. یعنی اسرائیل جو کر رہا ہے غزہ میں. Yeah, and what Americans have done in Afghanistan, and then they become PTSD, or Iraq. Okay, تو آپ نے دیکھا loopholes. Abraham Lincoln said this in his speech, that liberty cannot be defined. Abstract ہے, Abstract idea ہے, کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ڈیفینیشن پہ سب تھوڑا چیلنج ہے پوسٹ ماڈرنزم. اچھا کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے. اسپیچ ہے تو کیا فریڈم میں امریکہ کا فلیگ برن کر سکتا ہوں امریکہ کے اندر؟ دی آنسر از نو. وہاں وہ سب سے زیادہ سیکریٹ چیز ہے. قرآن برن کریں امریکہ کا فلیگ برن نہیں کر سکتے آپ. تو کاہے کی فریڈم ہے؟ یعنی ایونچولی یو ہیو یور اون اسٹینڈرڈس, کوئی ایک میٹرک ہے جہاں پہ. Absolutely. And I would say there is metaphysics you might absolutely of that society. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں نائیو نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے جب ہم سلیوز ہوتے ہیں نا تو کریٹیکل تھنکنگ چلی جاتی ہے, آپ کا آئی کیو لیول روم ٹیمپریچر سے کم ہو جاتا ہے. آپ کو ایونچولی وہ ریز کرنا ہے, اور سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے کہ فریڈم کیسے ڈیفائن ہو رہی ہے. اچھا اب یہ سر بس چلتی ہے وہاں پہ سر ٹائم پہ سر, بٹ سر ٹرین, بٹ سر اونچی بلڈنگ سر. اچھا کمنگ بیک, ایک اگر ہم فریڈم کو جنرل آئیڈیا لیں, ایک اعتبار سے اسلام نے اور ویسٹ میں سملیرٹی آف فریڈم کے اعتبار سے, حالانکہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے تو بہت ہی ایبسٹریکٹ چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک چیز کو اگر ہم فقہی اعتبار سے لیں یا ہم جنرلی لیں تو یہ کہ اسلام نے بھی فریڈم کو سلیوری پہ فوقیت دی ہے. ویسٹ میں اب جا کے اتنا انہوں نے بلیکس پہ ظلم کیا ہے پچھلی سینچری میں, اب جا کے انہوں نے یہ ریئلائزیشن ہوا ہے کہ نہیں, فریڈم از بیٹر دین سلیوری. ٹھیک ہے,
لیکن یہاں فرق کیا گیا کہ وہ لوگ صرف فزیکل سلیوری کو مانتے ہیں, ہم لوگ سائیکولوجیکل سلیوری, مینٹل سلیوری کہتے ہیں. اکنامک بھی ایبسلیوٹلی, obviously economics will be now obviously, and we are sitting in Pakistan, so economic slavery have to be discussed. بائی دی وے ہم سارے ڈزنی کی جو پلشیز ہیں نا آپ کے یہاں بنتے ہیں, جو آپ کے کھلونے بنتے ہیں نا ڈزنی کے یہاں بنتے ہیں, وہ بچے بناتے ہیں جو شاید ڈزنی کی آپ کو اسپیلنگس نہ بتا سکتے ہو. I have worked for Gap ارے اچھا for 4 months before I left. میڈ ایز بنگلہ دیش. It was even made in Pakistan, made in Bangladesh, made in India. But I'll tell you, I was working as a Gap in assistant merchandiser. $4.99 کا ٹیگ لگاتے تھے and 35 کا سیل کرتے تھے. سبحان اللہ. Just okay, coming back to this freedom. تو پہلی چیز جو ویسٹ اور اسلام میں سیم ہے فریڈم کے اعتبار سے کہ دونوں یہ کہتے ہیں فریڈم بہتر ہے سلیوری سے. یہ فوقیت دیتے ہیں. دوسری چیز جو سملر ہے اسلام اور ویسٹ کے اندر کنسیپچولائزیشن کے اعتبار سے کہ ویسٹ بھی کہتا ہے فریڈم ایبسولوٹ نہیں ہو, لمیٹڈ ہوگی ورنہ دوسروں کا ہارم ہوگا. ظاہر بات ابھی آپ نے ڈیفائن کیا. کوئی تو اس پہ لمیٹیشن. اور اسلام بھی یہ کہتا ہے, لیکن ہارم کی ڈیفینیشن یا ایپسٹیمولوجی کہاں سے آئے گی؟ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ محدود ہے تو ریشنل انٹلیکچوئل کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے. بس وہ نہیں مانتے. اب فار ایگزامپل اس کی ایک بیسک ایگزامپل ہے. اف آئی ایم ڈرائیونگ اے کار آن دی اسٹریٹس آف ڈیلس, اف آئی ول اسپیڈ اپ اینڈ دی کاپ ول پل می اوور اینڈ کاپ ول سی یو ور ڈرائیونگ 90 miles per hour, اسپیڈ لمٹ تو 60 miles per hour کی تھی, میں آپ کو ٹکٹ دے رہا ہوں, کہنا اسے نو I am using my First Amendment right, freedom. No, because there is a harm. What we say, along with physical harm. وہ free citizen والے پاگل بھی تو ہوتے ہیں نا, ان کا پتہ ہے آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ libertarianism وغیرہ کے. اچھا, تو freedom of speech آپ کی دو چیزوں میں ہم. اچھا میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آزادی رائے اور فری اسپیچ اور یہ لبرٹیز, ان کا جو معراج ہے, ان کا ایپیکس جو ہے وہ ہے طاقتور کی تنقید. بنیادی طور پہ یہی ان کا اصل منشور یا مقصود ہے. باقی سب ان کی سارٹ آف لیپا پوچی ہے, ان کی آل جسٹ لائک دی اس کی جو ونڈو جو سیلڈ ڈریسنگ ہے یا ونڈو ڈریسنگ ہے, جو اس کی معراج ہے ٹو بی ایبل ٹو کرٹیسائز, تنقید کرنا طاقتور حلقے پہ, کسی ادارے پہ, کسی سرکاری محکمے پہ, امیر بزنس مین پہ, جیف بیزوس ہو گیا, ایلن مسک ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. کیا اس کے اوپر اتفاق ہوگا دونوں سویلائزیشنس کا؟ اگین آئی ایم سیئنگ آئی تھنک وی آر مسنگ دی سیکنڈ پوائنٹ وچ آئی سیڈ. دونوں کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہوگی, ریسٹرکشن ہوگی, اور وہ ریسٹرکشن کہاں سے آئے گی؟ جی ناؤ دیٹس میٹا فزکس. جی آپ کے اپنی ازمپشنس ہیں آپ کے ذہن کے اندر, چاہے وہ کسی میٹا فزکس سے آ رہی ہیں, کسی فلاسفی سے آ رہی ہیں, whether you know it or not, it's coming from somewhere. ظاہر بات ہے. So we say that along with rational have revelation as that. And revelation can be speculative and revelation can be definitive. اگر کوئی ایسی بات ہے فار ایگزامپل جو کہ ریویلیشن سے ثابت نہیں ہے ڈیفینیٹیولی, وی کین گو بیک ٹو ڈو مور ریسرچ, بٹ اف اٹس پروون فرام اے ڈیفینیٹیو سورس دین دیٹ ہیو ٹو بی پارٹ آف مائی میٹا فزکس. دیٹس دی اونلی تھنگ. سو کیا اب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہسٹوریکلی کس طریقے سے, کیونکہ اسلام ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہے, اسلام ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے, ویری ڈفرنٹ فرام ہاؤ دی فلاسفرس آر جسٹ surrounded in their library and they're rationalizing everything, not living a real life. Islam is a lived experience. I would say Islam, historically speaking, have provided better freedom, not in the Western conceptualization, in Islamic conceptualization, to the minorities to practice their own religion, not to assimilate like Hindus, not Hindus, Christians and Jews, especially when they were living under Umayyad and Abbasids. Their kids will come and they wouldn't convert. They will actually continue their generation in Christians and Jews. They are allowed to teach their things. They are allowed to practice their law, marriage and divorce. As compared to the modern free society in the West, as a Muslim, I am forced to abide by the laws even in marriage and divorce to the state. جی. So they show you the freedom, but on the inside, it's secularism is it's the freedom to be American. Absolutely. Not to be yourself. Secular system is just the murder of religion. That's it. It's not allowing religion to be practiced in a private sphere. It's redefining the religion. It's redefining the concept of God and which kind of religion you should be practicing. تو اب یہاں پہ ہم لاگر ہیڈس پہ آ گئے, تو اب مقصد ہوگا کہ ان کی معاشرت کو تبدیل کرنا, ان کو انسپائر کرنے سے. آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہم یہاں ایک مشن پہ آئے ہیں, ہم ان لوگوں کو اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں بطور شہری, بطور انسان, بطور آدمی بھائی ہیں ہم,
تو ہم ان کو جو ہمارے پاس آخری اور سچا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں اور ہم ان کی معاشرت کو تبدیل کرنا چاہیں. ظاہر بات ہے پاورز دیٹ بی اس چیز سے بہت زیادہ چالو بھی ہوں گی, کوئی الاؤ بھی نہیں کرے گا, اس کو برداشت بھی نہیں کرے گا, اسٹیٹ مشینری ایسی ہوتی ہے. تو یہ ایک سارٹ آف آلریڈی ایک فالس یا ایک فیلڈ مشن نہیں ہے, یعنی فیلئر ٹو لانچ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر جو ناممکنات میں سے. اصل میں ایویلیویشن جو فیلڈ اور سکسیس کا وہ کہاں سے آتا ہے؟ رائٹ. شیخ ابو الحسن ندوی پہلی بار امریکہ گئے تھے, ہارورڈ پرنسٹن یونیورسٹیز میں ٹاک دی تھی. تو ایک جگہ وہ ٹاک دے رہے تھے تو ان سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ امیریکن سویلائزیشن؟ سو ہی سیز قد رأیت کل شیء فی امریکہ الا الانسان. I saw everything in America except human being. He said, we all are human beings. He said, you are just physical body. I didn't see soul. We in Islam define physical body with soul. You are working for dollars. Capitalism have taken you. No soul and spiritual nourishment. And that, if you see that mentality have come here in 50 years, I would say, قَدْ رَأَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَمْرِيكَ إِلَّا اللَّهِ. I have saw everything, every gadget, everything except Allah subhanahu wa ta'ala. So, صلاح الدین ایوبی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اگر ہم ہسٹری سے سیکھیں, لیوڈ ایکسپیرینس ہے, جب اقصیٰ چینی گئی تھی جی اس کے کافی عرصے بعد وہ پیدا ہوا ہے. اور سب سے پہلے انٹلیکچوئل ڈکلائن تھا. ایک اسکالر آئے طاہر السلمی, انہوں نے کتاب لکھی کتاب الجہاد کہ ہمیں سب مل کر کام کرنا ہوگا, الگ الگ ہم بٹے ہوئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے سیکریٹیرین ایشوز پہلے حل ہوئے, پھر اسٹیٹس کو انہوں نے یونائٹ کیا, اس کے بعد جا کے اٹ ٹک ملٹیپل جنریشن. تو چینج اوور نائٹ نہیں آتا, سویلائزیشن اوور نائٹ نیچے نہیں جاتی, اوپر نہیں آتی ہے. کم سے کم میں جب دنیا چھوڑوں تو میرے بچے یا میری اتھارٹی میں جتنے لوگ ہوں, میرے انفلوئنس میں آپ کے جو لوگ آپ کے وقت کی باتیں سن رہے ہیں, ان کا مائنڈ ایسا ہو جائے کہ یار ایونچولی وی آر ہیئر ایز اے گیورس ناٹ ایز اے ٹیکرس. ٹھیک. باقی اب چینج جب آنے وہ تو اللہ تعالیٰ لائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان اللہ یبعث لہذه الامہ من یجدد لها دینہا. اللہ تعالیٰ ہر 100 ایئرس میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو اس امہ کی تجدید کریں گے. آئی ایم ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ ٹرانسلیٹنگ دس ورڈ. اٹس ناٹ ریفارمیشن, اٹس ریوائولزم. جی. اور وہ کیسے ہوگا, کس لیول پر ہوگا, کیا ایسپیکٹ ہوگا, کہاں سے ہوگا, یہ ہمیں نہیں پتہ. جب منگول آئے تھے تب لوگوں نے کہا تھا کہ قیامت قریب آ گئی, یاجوج ماجوج آ گئے, لیکن آپ تھوڑے عرصے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جی اللہ کرم, اللہ کرنا ہو. پھر وہ بھی اقبال کا شعر ہے, پڑھنے لگے ہیں آپ, مجھے پتہ ہے. جی پاسبان مل گئی جس کو. جی جی اس سے پہلے شروع کرتے ہیں نا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. جی ہے یہ آیا یورش فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے, ماڈرن عصر نو رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. گھبرانی, optimistic, be optimistic. You have the message to change the dunya. That was very beautiful. That was very nice. Thank you. That was very nice. Yeah. It's a good way to look at your presence in the West, in America, and to think کہ یہ انفیزیبل ہے یا ڈویبل نہیں ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اسلام سے مائل ہو جائے, اسلام کی طرف مائل ہو جائے, اور ان کی بہتری ہے, اس کے اندر بھلا ہے ان کا. This is what we believe, otherwise we wouldn't believe in it. ایٹ دا سیم ٹائم ایک وہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہونے سے, بینگ کلوز ٹو دا یو نو دا پاور کوریڈور یا بیلی آف دا بیسٹ کے اندر ہونے کے لیے آپ باقی امت کے لیے بھی کچھ ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کر پاتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کے لیے معاملات کو تھوڑا بہتر سجھا لیتے ہیں, ان کے لیے ذرا ایک نرمی پیدا کر لیتے ہیں اس معاشرے کے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے امریکن ڈائسپورا ابھی تک کامیاب رہا ہے اس کے اندر کہ امریکہ کی فارن پالیسی ٹورڈز مسلم نیشنز کو نرم رکھے, یا ابھی ان سے سختی جو ہے اس میں وہ تھوڑا سا ذرا شفقت بھی کا بھی برتاؤ رکھے؟ یہ ایک مقاصد میں سے یا گولز میں سے ہوتا ہے مسلمان. فرسٹ آف آل کلاسیکل اسکالرس ہیں اس پہ, کچھ شافی اسکالر ہیں. آپ کو پتہ ہے کلاسیکل اسکالرس میں ڈس ایگریمنٹ ہے کہ ہم ہجرت کریں دارالکفر میں, یعنی اینی ون ہاؤ ٹو ڈیفائن دارالکفر. کچھ شافی اسکالرس نے کہا ہے کہ if you are there and playing your part, not all, so I have to be very clear, but some scholars actually said this. I'm saying this with complete humility, with no arrogance, with complete humility, even knowing the harms of the Muslims living in American society, that this is the role which American Muslims can play, or the Muslims in the West generally can play, to benefit the global ummah is humongous, gigantic. The way we can impact foreign policy is humongous. So if you are listening this from the West, know your role, know yourself,
And you are like Ibrahim alayhi salam, who have to destroy the modern idols. You are raised in the house of Azar. You are Yusuf alayhi salatu wasalam, raised in Egypt. You are Musa alayhi salam, who was raised in the castle of Pharaoh. You are that person who have the opportunity to bring the change. But having said that, have that confidence. If Ibrahim alayhi salam did not have that confidence to break the idols, can you imagine how would we have received the message of Tawheed? If Musa alayhi salam didn't have the confidence to go back to Fir'aun, and so when we are reading these stories, are we reading this from hyper individual lens? How you would Musa alayhi salam, there's so many political lessons we can learn from his life. The problem, and this goes back to your earlier question also, اسلام کو ہم نے ایک ریلیجن کی کیٹیگوری میں ڈال دیا ہے. ایک پرسنل اللہ پرسنل ڈیٹی ہے. 2 بکس میں بتاؤں گا, وہ پڑھیں آپ. ایک ہے میتھ آف ریلیجیس وائلنس بائی ولیم کیوانا, مسٹ ریڈ بک فار اینی مسلم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. دوسری ہے جینیالوجی آف ریلیجن بائی طلال اسد. طلال اسد سیم سیکولر فیمس ون. ہی ہیو another book, جینیالوجی آف ریلیجن, how the category of religion category was never used for faith. It came from a Latin word religio, and for faith you have Islam, you have Christianity, and back in the days the dichotomy wasn't there. The dichotomy came obviously 14th, 15th, 16th century and onwards. So now there are 2 words of dichotomy, secular and religion. Whatever is outside, external, rational, natural, that's secular. Whatever is mythical, hidden, interior, internal, supernatural, doesn't make any sense, that's a religion category. جی. Whatever is relevant, that's secular. Whatever is irrelevant, that's religion. That's a by default dichotomy between Christianity and state. Now after colonialism, what did it? Universalize ho gaya. The word religion was used, as William Kavanagh said in his book, the word religion, the category of religion is being used or abused or misused when the Brits and the European colonize the entire world, especially the Africa, the North America, and the Asia. So that mindset, and they had very hard time in installing this category of religion among Muslims and among Hindus, because Hindu also had Hindutva that we want to come back, and we can see that right now, very getting very obvious. So having said that, Islam was never meant, it worked with Christianity, because Jesus allegedly said in Luke, whatever is for me, give it to me. What is for Caesar, give it to Caesar. But in Islam, it cannot work like this. In Islam, you immediately had khulafa after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Christianity didn't get any political authority for almost 300 years. So in Islam, dynamics are very different. Islam is all about taking all these categories, political, social, economics, worship, aqidah, together. Islam is not about privatization or individualization of God or negativization of religion. رائٹ. اس بائنری کے اندر ہم کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں جب یہ بائنری ہمارے یعنی گیٹ گو سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس کو انکلکیٹ کر دیا گیا. یعنی ایک عام مسلمان کی مسلم ورلڈ کے اندر بھی ازمپشن دینیات سے متعلق ایسی ہی ہوگی. بلکہ آج اس کو ریڈیبل کرنے میں کئی واعظین اور علماء لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو سائنس اور ان کے علوم ایک چیز ہیں, دینی علوم الگ بلائیں, اور یہ 2 پیرلل سٹرینڈز آف علم ہیں. یہ یعنی جیسے ری انفورس ہوتا جا رہا ہے ایک مسلمان نوجوان کے ذہن کے اندر. اور یہ میرے خیال میں ایک سویلائزیشن اینڈنگ بلیف ہے جو کہ عیسائیوں کے ہم نے آلریڈی وٹنس کر لیا, اور اس کے باوجود عبرت نہیں حاصل کر پا رہے ہمارے بڑے جو اور ہمارے جو تھنک ٹینکس اور ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے وہ ہیل بینٹ ہے کہ ہم ایک سملر سیکولر ریفارمیشن کر کے یورپین سوسائٹی کی طرح بن جائیں گے, جو کہ بالکل ناممکنات میں ہیں. تو یہ اس کا کیا ریزولوشن ہے کہ کیا ہم بچوں کو مجبور کریں کہ وہ قرآن اور حدیث کے اندر اب سائنس تلاش کریں یا قانون تلاش کریں یا اب فلسفہ تلاش کریں یا سوشل آرگنائزیشن تلاش کریں؟ Yeah. So let's go one by one. We are going towards solution now. ہاں جی. First of all, I have to admit I don't have solution. If you all have solution, then we wouldn't be prophets. We would be prophets, right? We have only speculative responses to the things happening around us. پہلی چیز یہ کہ آپ نے مدارس کی بات کی ہے. Everything got impacted with the colonialism, including our madaris system. Allama Iqbal again, he said this, and I'm saying this as a student of tradition. I am a very traditional person. Allama Iqbal said this, شکایت ہے مجھے یارب خدا وندان مکتب سے, شکایت ہے مجھے یارب خدا وندان مکتب سے,
سبق شاہی کے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، سبق شاہی کے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا، صدا کہاں سے آئے لا الہ الا اللہ. تو جسٹ لائک وی آر کمپلیننگ کہ سیکولرزم، یہ لمس کے گریجویٹ وغیرہ سیکولر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مولوی بھی سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ہوتے کہ جا رہے ہیں، بیس ڈیفالٹ ان کی ایگزمپشن سیکولر ہی ہوتی ہے کہ دینی علوم یہ ایک الگ مسئلہ ہے، سائنس کے علوم یہ ایک الگ مسئلہ ہے، قانون اور اس کے معاملات ایک الگ مسئلہ ہیں. وہ آلریڈی ایک تو پہلی چیز ڈیفالٹ سے آتے ہیں. جی پہلی چیز ہو گئی. اچھا دوسری چیز شیخ ابو الحسن علی ندوی ایز اے ٹریڈیشنل اسکالر انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں کیا جائے کہ سائنس سے اسلام کو دیکھا جائے، کہ کس کی سائنس کی بات کر رہے ہیں، آئنسٹائن کی بات سائنس کر رہے ہیں، نیوٹن کی سائنس کی بات کر رہے ہیں، ان میں کون سی سائنس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ سائنس از آلویز آبجیکٹو. تو اگر آپ کوئی بھی انٹلیکچوئل ٹرینڈ کا لینس لگائیں گے، وہ کچھ ایک ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ بعد جب اینڈ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ سیکنڈ سینچری سے ٹرانسلیشن موومنٹ سے شروع ہوا تھا، لوگوں نے فلاسافیکل لینس لگائے تھے اور ایونچولی بعد میں جو نقصان ہوا تھا ہمارے سامنے. اچھا اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل سائنس پہ اپنے گارڈ ریلس رکھیں، قرآن سننا وغیرہ اس کے بنیاد پہ اپنا فریم ورک بنائیں، لیکن ریشنل سائنس کو ریکلیم کریں. کب تک ریشنل سائنس آپ باہر سے لیتے رہیں گے؟ خاص کر سوشل سائنس کی میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی فلاسفی، آپ کی پولیٹیکل سائنس، آپ کی سائیکالوجی، کیونکہ یہ آپ کی میٹا فزکس سے کمپیٹ کرتی ہیں ایز اے مسلم. کب تک آپ مسلم سائیکالوجسٹ فروئڈ کی سائیکالوجی پڑھ کے اپلائی کرتے رہیں گے اپلائڈ سائیکالوجی میں؟ دس از بک کال بائی ملک بدری، ڈیلیما آف مسلم سائیکالوجسٹ. Every Muslim psychologist in Pakistan should read that. How psychology is a mean to integrate their ideology, their social behavior, their norms of what is normal and what is abnormal, and their philosophy in the garb of psychology. So we need to reclaim these sciences. We need to make another Baghdad, because without that you won't get the golden age. And how that will happen? کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں آتی ہے. فلیشی ورک سے چینج نہیں آتا ہے. فلیشی ورک مومنٹ آپ کو اٹھا دیتی ہے، پھر سلولی چینج آتا ہے. آپ ایجوکیشن سسٹم پہ شروع کریں، اور ایجوکیشن سسٹم بہت بڑا چینج کرنا تو کم سے کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھانے شروع کریں جہاں آپ کے پاس اختیار ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ایسے بیلنس انداز میں کروں گا، انہیں کمپرومائز نہیں ہونا ہے. ٹریڈیشنل گائیڈرز ان کے اچھے ہوں، لیکن ریشنل سائنس کو وہ اتنا اچھی طرح جانتے ہوں کہ جہاں بھی وہ کہیں بات کریں انہیں پتہ ہو کہ اور کنورزیشن کو اللہ سینٹرک کیسے بنانا ہے اور ایونچولی اسلام کے ڈائریکشن پہ کیسے کرنا ہے. تو آئی تھنک اس طریقے سے سلولی چینج آئے گا. فلیشی ورک سے کبھی چینج نہیں آئے گا. ہماری عادت بہت فلیشی ہو گئی ہے. لبرلزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بینڈیج تھراپی پہ جاتا ہے، روٹ کاز پہ نہیں جاتا ہے. ڈیورس ہو رہی ہے، کاؤنسلنگ دے دو. ڈیورسز ہو رہی ہے، شیلٹر ہاؤسز بنا دو. دیز آر بینڈیج تھراپی، وی شوڈ ڈو دیٹ، بٹ واٹس دی روٹ کاز؟ آپ کے اینٹی ڈپریسنٹس 2015 سے 2018 موسٹ سیلنگ ڈرگ واز اینٹی ڈپریسنٹ ان امیریکا. Make more antidepressant. That's bandage therapy. Root causes, analyze the situation, why this is happening, and then provide slowly and gradually solution. Change overnight نہیں آتا ہے. صلاح الدین ایوبی کو بھی 87 سال لگے تھے. Take some time and then eventually change will come. If not in our time, we believe in Akhirah. Allah will reward us. That's why Akhirah is there. But do your part, inshallah. So flashy solutions کی اگر بات کریں تو انفلوئنسرز اور اسکالرز اور جو وائزین ہیں جو پبلک میں ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، انسٹاگرام پہ، ان کا کیا کردار بنتا ہے اس ریوائول کے اندر؟ عام طور پہ وہ فلیشی ہی سولوشنز ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، گیپ شارٹ ارینجمنٹس، بینڈیج سولوشنز. لانگ ٹرم وہ کیا کر سکتے ہیں ٹو بی اے پارٹ آف دا سولوشن اینڈ ناٹ اے پارٹ آف دا پرابلم؟ Well, it requires a separate podcast. But I'll just say that be an ummah-centric influencer. Be an ummah-centric influencer. That's very important, because if you are trying to be an influencer which is going against the ummah, then you are part of the problem. Every single movement which comes in the name of doing something new which is not proven in the tradition, within 1 or 2 generation they will going to become cult. فساد بن جاتا ہے. And although they were taking the name of tajdeed, revivalism, but they will end up doing worse kind of taqleed, blind following of some individual, because that is, and you will end up idolizing the scholar of your own scholar or influencer, and demonizing the rest of the scholar. Right. And neither we have to idolize nor we have to demonize. We don't believe in bandage therapy, but influencers have a role. Influencers can have a reach which scholars or masses or intellectual don't have. So I think first thing is be ummah centric. Second is be
part of solution, not a part of problem. Third, have intellectual humility. If you do not know anything, say I do not know. Instead of covering your ignorance, you are trying to come up with a response which is putting all the scholars and all the entire tradition under the bus, and you are driving that bus. Don't do that. Accept that my role is limited. You know your guardrails. To ye sare subjects. Absolutely. Just like a economist won't able to do the surgery. Why we would expect an influencer will have to speak about everything? No, they have their limitation. یہ الگوریدم بھی اور پبلک انٹلیکچوئل اسپیس کی ایک مجبوری بھی ہے کہ ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ کو وہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بروچ کرو. آپ نے جارڈن پیٹرسن کے ساتھ مثال طور پہ بہت مشہور اگزامپل ہے. بیچارہ مسکین لڑکوں کو کمرہ صاف کرواتے کرواتے ایک جینوسائڈ تک پہنچ گیا. وہ مطلب یعنی پوری اسپیکٹرم پہ آ گیا نا. وہ اسرائیل کو پیچھے وہ اب وار اسٹریٹجی بھی بتانے لگ گئے ہیں. وہ بڑے اس کے ماہر بن گئے ہیں اور اکنامک پالیسی کے بھی ماہر بننے لگے ہیں وہ. تو یہ تو ایک پرابلم ہے. یہ اٹ از اے پرابلم آف دا میڈیم پلیٹ فارم جس طرح ہے سوشل میڈیا کا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک زیادہ رسپانسبلٹی آڈینس پہ بھی لائی کرتی ہے کہ آپ اس طرح کے انڈیویجول کو اتنا سیریسلی کیوں لیتے ہیں. تھوڑا سا یہ پرابلم بھی ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کو اس ٹول کے ساتھ ساتھ جو اس ٹول کی ریکوزٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ریکوائرڈ ہے کہ میس میڈیا میس پروڈکشن جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کی اس کو اتنا ہی سیریسلی لیں جتنا کہ وہ سیریسنس ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تھوڑا سا یہ جو کلٹ لائک فارمیشن یہ ہمارے لوگوں کی نیچر میں بھی بہت جلدی ہے کہ وہ جلدی جمپ کرتے ہیں. اور اکثر آپ کو ڈیمانڈس ملیں گی کامنٹس میں اور ہر جگہ کہ سر سولوشن بتائیں, سر پلان بتائیں, ہم نے اگلی اسکیم کیا کرنی ہے, سر میں فرنٹ رول کروں یا بیک رول کروں. سر لائک دے وانٹ لائک سم تھوڑا سولوشن کے 8 بجے پارک میں آ جاؤ اور کارٹ ویلس کرو گے نا. اگر 10 کارٹ ویلس کرو گے تو ول گیٹ ٹو وٹ ایور سولوشن اٹ از ٹو آر پرابلمس. تو وہ تھوڑا سا ایک ڈیمانڈ کے اعتبار سے بھی بیکاز وی ڈرائیو دی الگوریدم ان اے سینس مینوفیکچرڈ بھی ہے کافی حد تک. بٹ یہ جو الگوریدمک پروڈکشن ہے آف کانٹینٹ جو اسکالر سے آ رہی ہے وائزین سے آ رہی ہے اس میں ایک کردار ہمارا بھی ہے. تو what we push for we will get. I agree with you. Audience have a huge responsibility. First, no one is prophet, no one is masoom. You should not idolize people, and then you should not demonize people. Give people respect. They have a human element. They will make mistakes. They will say silly things. Second, move on. So the first thing, don't idolize, don't demonize. Second thing, avoid groupism. Because groupism آپ کو intellectually, mentally disable کر دیتا ہے, blind کر دیتا ہے, blinders لگا دیتا ہے. آپ you are part of one ummah. Rasulullah gave you the name of a Muslim, and stay with the tradition. Yes, if you're going outside of the tradition, then the person need to be qualified in the traditional sciences and in the rational science both. If you have to disagree with the tradition, because if I have to disagree with the medical doctors, I need to have certain level of medical knowledge. This is no brainer. تو دوسری چیز ہے کہ گروپزم سے بچیں. You are part of big ummah. اور تیسری چیز یہ کہ گروپزم سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے گروپس کو بیش کرنا شروع کر دیں. جی all the people which are following different movements and different groups, they're mainstream. They are part of the ummah. So you cannot invent new thing unless you are qualified. This is also very important. Qualified in many different aspects, because eventually if you end up doing it, then eventually you will going to harm yourself and harm others. Because it might be difficult if your dawah is connected with your money and influencership is connected with your money and fame, to accept your mistake at a certain point of your life. So it's money and fame, by the way. For some پیسوں کا ہوتا ہے, کسی کا فیم کا ہوتا ہے, کسی کا sometimes I find کہ کچھ انفلوئنسرز اور کچھ علماء جو ہوتے ہیں وہ ایک آئیڈیا سے اتنے میریڈ ہوتے ہیں کہ ایون وہ پیسے اور فیم کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ اس آئیڈیا کے لیے نا دے ولنگ ٹو ڈائی آن دیٹ ہل, جو بڑی نقصان دہ بن جاتی ہے کبھی کبھی. بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے. آخری بات, always try to listen to someone, and if he is giving you thesis, try to listen to his antithesis. It's very important. Only then you're going to get to synthesis. My only advice to, if you want to go to synthesis approach, if someone is presenting you thesis, try to find antithesis, because there must be antithesis for that individual, and then you are going to have synthesis. This is very important advice. It helped me when my teachers advised me, because I was ideologically in beginning journey I was swinging like pendulum, but try to find the synthesis approach. تو یہ اب اس کے اندر نا یہ آئی تھنک یہ بڑی ڈیفینیٹیو بات ہے. اس میں تفصیل آپ نے صحیح بات کی ہے. میں نے جب پوچھا سوال تو مجھے ریئلائز ہوا یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کچھ انڈیویجولی انالائز کرنا, ساری جو اسٹریمز چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, ڈفرینٹ جو اسٹرینز آف دا کائنڈ آف اسلام جو پروموٹ ہو رہا ہے, پریچ ہو رہا ہے, ان کو بریک ڈاؤن کرنا اور سارا ان کو انالائز کرنا بہت لمبا ہو جائے گا. بٹ میں نے کہا جلدی سے ہم کچھ ایشوز سے آپ نے مدارس کو ایڈریس کیا, سیکٹیرینزم کے مسئلے کو ایڈریس کیا, یہ جو مذہبی ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں ہمارے, ڈفرینٹ انفلوئنسرز کے کلٹس بن جاتے ہیں علماء کے,
اور ان کو ہولسٹک پکچر میں کیسے دیکھنا ہے ایز, کیونکہ اٹس ناٹ ایک تحریک نہیں, ایک فرد نہیں, ایک بہت گروپ آف تحریکیں اور افراد جو ہیں وہ مل کے اس امت کے ریوائول کے اندر بینیفٹ کریں گے, ورنہ نہیں ہوگا. یہ بات بالکل بہتر لینس ہے دیکھنے کی. اسی طرح ایک سبجیکٹ ہے جو بار بار بہت سوال مجھے اب نظر آنے لگا ہے, پہلے میں اتنا سیریسلی نہیں لیتا تھا. سال ڈیڑھ پہلے کوئی علماء رہنما آتا تھے تو سیکس اینڈ جینڈر وغیرہ کی ہم بالکل نہیں بات کرتے جنرلی اس چینل کے اوپر, بیکاز آئی جسٹ فائنڈ اٹ ٹو بی فنی, آئی فائنڈ اٹ ویری فنی. بٹ ناؤ آئی تھنک اٹس کم اراؤنڈ ٹو دا پوائنٹ ویئر اٹس بیکمنگ اے سیریس پرابلم. ابھی امید ہے یو ایس ایڈ ختم کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو شاید تھوڑا تھم جائے, بیکاز وہ کافی حد تک یو ایس ایڈ کے پیسے پہ پرومپٹ اپ ہے پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے. بٹ جینڈر اور سیکس سے متعلق جو مسکنسیپشنس ہیں جینڈر انٹریکشن کی, اور پھر اوور آل آئیڈینٹی کی, سیکشولیٹی اٹ سیلف, اس کے اظہار کی, اس کی تشہیر ان دا فارم آف پورنوگرافی اینڈ فلم اینڈ ٹی وی اینڈ میوزک. دیر سو مینی کوشچنس جو حرام حلال کے مسائل نہیں ہیں, بیکاز دے ہیو بیکم ایشوز آف, دے آر اے پارٹ آف آر لائف. یعنی اٹس ناٹ ایون اے کوشچن آف یہ جائز ہے یا ناجائز ہے فار موسٹ پیپل, اٹس یہ ہے, یو نو, اٹس آن دا ٹی وی, اٹس آن دا بل بورڈ, اٹس آن دا فون, اٹس آن دی انٹرنیٹ, اٹس ود مائی فرینڈز, اٹس ان مائی اسکول, اٹس ان مائی کالج. اٹس ناٹ اے کوشچن آف یہ جائز ہے عالم صاحب مولوی صاحب یا یہ ناجائز ہے, یو نو. سو امریکہ والا حال تو نہیں آئی وڈ سے یہاں پہ ہوگا, بٹ آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ سملر سرکمسٹانسز کو بچے ڈیل کرتے ہیں گیون دی انٹرنیٹ. So what is that you guys are doing over there and what do you think? آپ نے ابھی تک یہاں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا, بٹ انہیں کی بات اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ کیا ہے. یا یو ایس میں تو یو نو دی سچویشن, ایجوکیشن کریکولم اور سارا اس کو آپ نے ایک اچھی چیز انٹروڈکشن میں یہ کہی کہ یہ فقہی ایشو سے بڑھ کر اب عقیدے کا ایشو ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو چینج یور مورل کیلکولس. جی یہاں پر کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی ہومو سیکچولیٹی کرتے ہو لیکن اسے حرام سمجھتے ہیں. پھر بھی لوگ امریکہ میں اب یہ چینج ہو رہا ہے, اسے حرام نہیں سمجھے. اب یہاں بھی آ گیا اب انفارچونیٹلی 1960 کے بعد. اچھا میری ایک کتاب ہے آڈینس کے لیے, اگر وہ میں آپ کو انشاءاللہ گفٹ کروں گا. لکھا بھی ہے آپ نے, جی مجھے پتا ہے آپ نے لکھا ہوا ایکسٹینسیو. تو اس کے سیکنڈ چیپٹر میں خاص کر جب سیکچوئل ریولیوشن پہ میں نے ڈسکشن کی ہے تو یہ ڈسکشن کیا ہے کہ یہ کس طرح پھیلا ہے اور پوسٹ 1960 which include impact of postmodernism. How do you define? Obviously postmodernism is a very subjective thing. Second wave of feminism onwards, and now we are in this gender issue کہ gender plastic concept ہو گیا بالکل. جب ویسٹ نے کرسچن ڈوم کو طلاق دی, چرچ کو طلاق دی, تو سارا دھیان اپنا ریشنلائزیشن پہ ڈال دیا. پھر ریشنل اپروچ سے ڈیسائیڈ ہو رہا تھا گڈ اور بیڈ کیا ہے, تو بایولوجی سائنس پہ بہت زور گیا. لیکن اب یہ پچھلے 50-60 سالوں سے اب یہ چل رہا ہے کہ سائیکالوجی از ٹرمپنگ بایولوجی. جی فیلنگ از ٹرمپنگ باڈی. جی اینڈ اف یو آسک مسلم, اف آئی آسک یو, جب فیلنگ اور باڈی میں کانفلکٹ ہوگا تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایز اے مسلم آپ کہیں گے یار یہ میٹا فزیکل ایشوز ہیں, میں قرآن سنت سے دیکھوں گا کہ فیلنگ اور باڈی میں کیسا ریلیشن شپ ہوگا. اگر میری فیلنگ کہہ رہی ہے میں کھانا کھاؤں لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ایز اے مسلم. لیکن آپ ایک بار ایتھیسٹک اور ایگنوسٹک سوسائٹی ہو جائے, موریلٹی کو پلاسٹک کر دیں, تو پھر آپ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے؟ بایولوجی سے ڈیسائیڈ کریں گے یا سائیکالوجی سے ڈیسائیڈ کریں گے؟ پری 1960 اٹ واز scientific, biologically, empirically driven society. So I'll give you an example. If you will go to a therapist in 1950s in America and says that I am a woman trapped in the body of men. Okay, آپ کو gender dysphoria ہے, مرض ہے. Yeah, take this medicine, we're going to change your feeling because your body is a proven fact. Yeah. Body, gender, تم مرد ہی ہو. لیکن ابھی 2025 میں جائیں کہ I'm a woman trapped in the body of men, وہ کہے گا this feeling is central, let's change your body. جی. So primary جو is this not a consequence of advancements in technology in biochemical engineering? یعنی کہ کیا morality جو ہے, اسی بات ہے, اگر moral standard نہیں ہے کوئی objective, divine, metaphysically grounded, تو اب آپ نے اس طرح فرمایا کہ پہلے biological essentialism تھا, پھر وہ move on کر گیا because definitions پہ ہی سوال آ گیا, gender کیا ہے, sex کیا ہے, معنی کیا ہے.
تو بنیادی طور پہ یہ انفارم ہو رہا ہے ٹیکنالوجی سے یا ٹیکنالوجی کو پریسیڈ کرتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی اس سے انسپائر ہو رہی ہے. انسپائر ہو رہی ہے. یعنی گریٹر جو یہاں پہ ہے وہ انسانیت اور تکلف کے دائرے کو ہی اسکیپ کرنا ہے. ناؤ یو ہٹ دی نیل. دس از دی پوائنٹ. اینتھروپولوجی. انسان کو جب اللہ سے کنیکٹ کر دیں گے تو نیو میننگ اسے ڈھونڈنا پڑے گا. 18 سینچری میں جو کولونیلزم شروع ہوا ہے, ڈسکنیکٹ کر دیں گے جب اللہ سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں. اچھا اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جو کمپیوٹر ہم یوز کرتے ہیں, کمپیوٹر آپ کے آڈینس کو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کمپیوٹر لانچ کیسے ہوا تھا. ورلڈ وار چل رہی ہے, جرمنی کی سب مرینس کو ٹریک ڈی کوڈ کرنا تھا, آپ نے کمپیوٹر برٹ سے اور ویسٹرن یورپ نے نکالا. بڑی مشہور وہ فلم بھی بنی اس کے اوپر. ایبسلیوٹلی. ویکسینیشن کو مار بھی دیا. تو آپ نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی ہیومینٹی کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ہیومینٹی کے تباہ کرنے کے لیے. دوسری چیز ویکسینیشن. اب میڈیکل ٹیکنالوجی پہ ویسٹ کو بڑا پرائڈ ہے, حالانکہ ہر کی سب سے بڑی سے آتی ہے کرپٹ مافیا انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے, لیکن کبھی بعد میں بات کریں گے. ویکسینیشن کیسے دنیا میں نکلی ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. جب یورپ کولونیلسٹ افریقہ گئے تو وہاں ان کے سولجر جا کے مر جاتے تھے, انسیکٹس بائی کر لیتے تھے, ان کو بائٹ کر لیتے تھے. تو ایونچولی انہوں نے ویکسینیشن نکالی اور وہاں سے ویکسینیشن بھی پھر پھیل گئی ہے. ہر ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں ملٹری ہسٹری سے کنیکٹڈ ہے. تو ٹیکنالوجی وجہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی وجہ ہے کسی اور چیز کا آنے کا. لیکن ہم لوگ کیونکہ بیسیکلی گراس روٹ چیزوں پہ نہیں جاتے بلکہ ہم لوگ صرف اپیرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمٹمس کو دیکھتے ہیں, بینڈیج تھراپی کو دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی از جسٹ دی سرفیس. دیر از ڈیپ inside there are a lot of issues with the morality and with the way of human nature. What is human being? When they're talking about human rights, take a pause. Says, how do you define human? جی Palestinian kids and Israeli kids are not same. نہیں, اب تو میرے خیال میں گورے بھی اب یہ ویسٹرن مورالٹی اور یہ سب چھوڑ دیا انہوں نے. وہ بھی اس خاص طور پہ اس لائیو اٹریشن کے بعد جینوسائیڈ کے اب وہ بھی یہ بونگی نہیں مارے گا آئندہ. کوئی آپ کسی گورے کے منہ سے اب چائنا اور روس اور ان کے بارے میں کمپلینٹ نہیں سنیں گے مسلمانوں کے بارے میں. یہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ میری گارنٹی ہے آپ. I hope وہ اب ماسک آف جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ماسک آف مومنٹ ہے. اب چنگیزی سامنے آئے گی. اور وہ بلکہ میرا دوست اور میں مذاق بھی کیا کرتے تھے کہ 2020 یا 25 کے درمیان نا یہ پھر سامنے آ جائیں گے ایک بار. یہ وہ ہماری شغل ہوا کرتا تھا ہائی اسکول میں کہ یار وہ بہت ایڈمنٹ ہوتا تھا کہ 2025 ایک راؤنڈ فگر ہوتا تھا جو ہمیشہ کہتا تھا 2025 من نے تو دیکھی 2025 تک نا, سرکاسٹکلی یہ کہا کرتا تھا. بٹ بنیادی طور پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وار آن ٹیرر پہ ایک لوکلائزڈ ماسک آف مومنٹ تھا, بٹ گلوبلی اب جو ہے وہ چہرہ ننگا ہو چکا ہے ان کا. نکاح their entire society have collapsed, not collapsed, committed suicide. Human rights gone, women rights gone. 50,000 women in Gaza were forced to do miscarriage or deliver baby outside on their shelter home. They could not find a place to deliver the baby. Where are the feminists and women rights? I know last year feminists in America were concerned that the Barbie was not selected for Oscars. Is that only feminism is reduced to? تو where means I'm talking about general. لڑکیوں کو اسکول بھی پڑھانا ہے نا. That's also 200 schools in Gaza are destroyed and Malala is concerned about Afghanistan. جی You know why? Because when it comes to Muslim men you have an issue, but when it comes to a white man, your own master, you would surrender. دیکھیں مسلمان مرد میں نے یہ مجھے بلکہ یہی میں نے دیکھا تھا جو کلونیل اسٹڈیز اب کرتے ہیں لوگ کہ جو مخالف قومیں ہوتی تھیں ان کے مردوں کو ڈی ہیومنائز کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی باڈیز جو ہے نا ان کو ہارم کرنے میں, یعنی کہ ان کو صرف گوشت یا لاش کے طور پہ دیکھا جائے, اور ان کی عورتوں کو نا وہ کرتے ہیں ایگزوٹیفیکیشن, سیکشولائز کرتے ہیں. یعنی ہمیشہ حجاب والی عورت جو کہ وہ حجاب اتار دے گی ٹی وی پہ جا کے, اور وہ اس کا ہر ٹی وی شو میں finding her true self, ہر ٹی وی شو میں اور ہر ٹی وی شو اور فلم میں جو مسلمان مرد ہوگا, براؤن مرد ہوگا, وہ بڑا درندہ اور وحشی اور مطلب اب تھوڑے نوانس کے ساتھ کرتے ہیں, یا اس کو انفیکچوئل دکھائیں گے جس طرح یہ انڈین نہیں دکھاتے تھے کامیڈی شوز کے اندر, بیچارے ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں اور بالکل لیلڑ ہوتے ہیں, یا وہ بڑا ایک ہائپر میسکولن قسم کا نا مسلمان مرد, اس کے بال بہت زیادہ ہوں گے, اس کے وہ دانت, اس کے وہ آئی بروز بہت بھاری ہوں گے اور ریچ والے دانت ہوں گے اس کے, اور وہ مطلب وہ ایک نا سارٹ آف ویسٹرن ایک اور چیز ایڈ کر دیں, درندگی بناتے ہیں. تو مرد درندہ ہے, عورت کو بچانا ہے,
ایک اور چیز ایڈ کرتے اس کو ہیں, بچانے کے لیے گھوڑا مرد آئے گا, گورا مار جائے گا وہ, اور اس سے وہ الٹیمیٹ گورا سمپ تیار کرتے ہیں کہ ہم نے, تم جاؤ مرو جا کے عراق میں, تم جاؤ افغانستان کے پہاڑوں میں جا کے مرو, تمہارے وہ کوئی افغانی ٹرائبل جو ہے تمہارا سر کاٹ کے کہیں لگائیں گے, بس تم لڑو تاکہ ہم جو ہے نا ان کی عورتیں آزاد کر لیں. یعنی ان کے لیے بھی ظلم ہے اور ہمارے لیے تو ظلم ہے ہی ہے. ایبسولوٹلی. ان کے بھی بچے جو جاتے ہیں ان جنگوں میں تو دیکھتا تھا بچوں نے 3000 سپاہی قتل ہو گئے, 2000 کو PTSD ہو گیا, 4000 میں یار انہیں بیچارے مسکین کوئی الاباما کدھر کدھر بیٹھے ہوئے, ان کو کیا پڑی ہے ادھر آ کے جنگلوں میں ہمارے سے آ کے لڑتے ہیں, ہم نے کہا ان کو کچھ کہنا ہے. یعنی جیسے وہ یہ جو انالیسس تھا نا کلیش آف سویلائزیشنز والا, یہ والا ورلڈ ویو تھا ہنٹنگٹن والا اور یہ سارا, میں وہ پڑھتا تھا, میں کہتا بچپن میں یار انہیں کہاں سے لگتا ہے ہم ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پاتے. تو یہ تو آئی تھنک دیٹ واز انٹرسٹنگ بک, وہ تھوڑا چلے گیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. لیکن مطلب مجھے وہ ساری وہ ورلڈ ویو دیکھ کے لگتا تھا کہ جیسے یہ اتنے پیرانوائڈ ہیں کہ ہم بے ضرر بیکار, مطلب آپ ادھر آؤ تو پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے غیر سنجیدہ ہیں ایز ود گلوبل ڈومیننس اور ان عزائم کے ساتھ. مطلب میں کبھی کبھی یہ کنسپریسیز دیکھتا تھا امریکہ کے اندر نا کہ کیئر فاؤنڈیشن کے کنیکشنز, مسلم بردرہڈ اور یہاں سے اور وہاں سے اسپائے اور یہاں سے, میں کہتا تھا یار تم ہمیں اتنا سیریس لیتے ہو, یعنی آپ ان کو کبھی لے کے تو جائیں مسلم سینٹر میں, تو پتہ لگے کہ رشتے ہو رہے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ لوگ جمعے میں بریانی کی لالچ سے آ جاتے ہیں. نہیں, مجھے امید ہے کہ یہ جنریشن پتہ نہیں کیسی, لیکن نیکسٹ جنریشن کیونکہ ورلڈ گلوبل ہوتا جا رہا ہے, ایکسیس ٹو ریئل نالج, آرگینک نالج اچھی ہوتی جا رہی ہے, آسانی ہوتی جا رہی ہے. آپ جیسی پوڈ کاسٹ اب پوری دنیا میں لوگ سن پا رہے ہیں فار ایگزامپل. نیکسٹ جنریشن جو آئے گی اس انفارمیشن چینج کے ساتھ, آئی تھنک وہ ایک پازیٹیو چینج لائے گی. جو جین زی ہے اس کے بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں تو, لیکن بس آئی پیڈ چھڑوا لینا ان سے ہم, یہ تو نہیں چھوٹے گا. بیکاز اگین ایک بک ہے جوناتھن ہیٹ کی, دی اینکشیس جنریشن. ہی ہیو ڈن ریسرچ آن جین زی اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سوشل میڈیا. مسٹ ریڈ بک, ان شاء اللہ ون ڈے وی کین ڈو پوڈ کاسٹ آن اباؤٹ دیٹ بک. لیکن ٹیکنالوجی یوز کروائیں بچوں سے, لیکن اس کو ریسٹرکٹیو وے میں. لیکن آئی تھنک دیٹ ول گوئنگ ٹو میک این امپیکٹ, بیکاز ہماری جو پیرنٹس سے یا ہم لوگ بھی جس انوائرمنٹ میں بڑے ہوئے, چاہے کہیں بھی سوسائٹی میں, اس میں بہت سارے ازم, سیکولرزم, نیشنلزم سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہت امپیکٹ کیا تھا. لیکن اب کیونکہ ورلڈ گلوبل ہوتا جا رہا ہے, نالج پہ مونوپلی تھوڑی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی, تھوڑی تھوڑی. تو اب یونیورسٹیز صرف ایجوکیشن کا ہب نہیں ہے, اب یوٹیوب سب سے بڑا, یونیورسٹیز تو ہے ہی نہیں اب, بلکہ اب کسی اور چیز کا ہب ہے. تو یہ سیکس اینڈ جینڈر والے مسئلے میں آصف صاحب, یہ مطلب وین ڈیلنگ ود دس, ایک نا مجھے اس سے جو فیل ہوا ہے کہ کیونکہ یہ امیڈیٹلی لیفٹ ورسز رائٹ اور وہ ایک گروپزم اور کیمپزم کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو ٹرانسجنڈر انڈیویجولز اور ہومو سیکشول انڈیویجول سامنے آئے ہیں چیئر لیڈرز بن کے اپنی اس کال کے, ان کے ساتھ نا وہ ڈبیٹ اور مجادلہ اور مقابلے کی انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ کہیں ان کی ہیومینٹی بھی ہم کھو بیٹھتے ہیں. یعنی کہ ہم ان کو کیریکیچر بنا دیتے ہیں, پجن ہول کر دیتے ہیں کہ تم یہی ہو اور اب تم ہمارے ساتھ. یعنی ان کو انسانی لیول پہ, چونکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں, یعنی بنیادی طور پہ کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے, تو یہ ڈیفالٹ ہے ہر انسان کی یقیناً, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. تو یہ واٹ از دا ہیومن وے آف اپروچنگ دس, کیونکہ اسکولز اور کالجز میں ابھی بھی مطلب ایک بندہ نمایاں ہو کے چیمپئن بن کے آ گیا نیو ایتھیزم کا یا کسی اس طرح کی ازم کا, کسی جینڈر اور سیکس, وہ چلو اس کو تو رہنے دو, مشکل ہے اب اس سے بات کرنا, وہ اس کی وہی فیم اور اس کے پیسے لنک ہو گئے, وہ اب ایک کیریکٹر بن گیا. بٹ انفرادی سطح پہ جب اسکول اور کالج میں انٹریکشن ہوتی ہے, تو کیا مسلم خاص طور پہ مذہبی یوتھ کو پرٹیکولرلی کانشیس ہونا چاہیے ان سے بات کرتے ہوئے کہ یار خاص خیال کر کے ہی دعوت کے نیت سے ان کے پاس جانا چاہیے؟ چیپٹر 5 میری بک کا پڑھے, پورا اسی پر ہے. اچھا, کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. سبحان اللہ. جسٹ کوئکلی سمرائز کریں, ڈیوائڈ کریں. ایک ہے ان میں انفلوئنسر جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ مائنورٹی میں 100 ہوں گے, 10 ہوں گے, یا پیڈ امپلائیز ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا. دوسرے ہیں جو سنسیئر اسٹرگلرس ہیں, سنسیئر اسٹرگلرس جن کو سیم سیکس اٹریکشن کے ڈیزائرس ہیں, ان کو پتہ ہے یہ حرام ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ کام کر رہے ہوں جس طرح اور بہت سارے لوگ زنا کا کام کرتے ہیں, اس طرح یہ ہو سکتا ہو کہ اس طرح کام کر رہے ہوں, لیکن وہ ان کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے, باہر آنا چاہ رہے ہیں, گلٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا جو نور اندر ہے وہ بار بار جگمگاتا ہے, لیکن پھر بھی شاید ویکنیس ہے, جس طرح لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھا, ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ڈیل نہیں ہوگا.
ابو طالب اور ابو لہب کے ساتھ ایک جیسے ڈیل کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. دونوں نان مسلم ہیں لیکن دونوں کے ساتھ ڈیلنگ ڈفرینٹ ہوگی. اچھا میں ان لوگوں کو ابو طالب اور ابو لہب نہیں ملا رہا پلیز, یہاں پہ سیکرٹری ایشوز. اچھا اب ڈیل کیسے کیا جائے؟ پہلی طریقے سے ڈیل انفلوئنسر سے ڈیل ہمیں مرسی سے نہیں بلکہ جسٹس سے کرنا ہوگا. رہا جو سنسیئر اسٹرگلرس ہیں ان کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا, محبت کے ساتھ ان کو قریب لانا ہوگا اور ان کے ساتھ دوست محبتیں رکھنی ہوں گی تاکہ ایونچولی ان کی ہیلپ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے مجھے انفلوئنس کر دیں گے تو پھر آپ ان سے دور رہیں, لیکن اگر آپ یہ لگتا ہے اور آپ کو یہ لگنا چاہیے ایز اے مسلم, اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, تھوڑا سا ٹائم لیں کانفیڈنس گین کرنے کے لیے. اگر آپ کو چاہیے کہ نہیں یار مجھے ان کو ہیلپ کرنی ہے, جس طرح ایک جو دوست دینا کر رہا ہے وہ اپنی لائف بھی تباہ کر رہا ہے, آخرت بھی تباہ کر رہا ہے, اسی طرح ان لوگوں کو بھی آپ ہیلپ کریں پیار سے محبت سے. مارکسسٹ نہیں بنے, داڑھی بنے. جی بالکل, می ورسز دیم کی مینٹیلٹی ہمارے اندر بھی ان کی وجہ سے اب ان کی آئیڈینٹی پالیٹکس جو ہے وہ اسپل اوور کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی. آپ کو پتہ ہے کتنی موومنٹس مارکسسٹ مسلم موومنٹس مارکسزم سے متاثر ہو گئی ہیں. جو بچے اس وقت میل اونلی, میں باڈی بلڈر, آئی ایم سگما میل, گرائنڈ سیٹ, یہ لٹرم پٹرم جو پاگل پن, یہ ریڈ پل, بلو پل, بلیک پل, یہ جو سائیکو بچے بن رہے ہیں وہ مسلم میسکولینٹی نہیں ہے, وہ ایک ریئیکشنری میسکولینٹی ہے اس مرض کے لیے. وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہمارا میانہ روی کا راستہ نہیں ہے. کل میرے 2 گھنٹے کی ٹاک ہے نصیحہ میں پروفیٹک میسکولینٹی پہ انشاءاللہ. تو ریڈ پل موومنٹ and feminism is 2 different sides of the same coin. Male feminist basically. Because we don't believe in gender antagonism. We don't believe in gender hostility. We believe in gender solidarity. Harmoniously. Yeah. Red pill movement or feminism ka problem ye hai ki they want to uplift one gender and demonize other gender. We don't have gender-centered worldview. No. We have Allah-centered worldview. تو یہ چیز اور یہ ریئیکشنری موومنٹ سے باہر آنا ہے, ہمیں پرنسپل موومنٹ بننا ہے, ریئیکشنری موومنٹ نہیں بننا ہے. اچھا تو اب بات کرتے ہیں ان کو ڈیل کیسے کیا جائے. اگر آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں گے تو ایونچولی ان کی ہیلپ کون کرے گا؟ پھر دوسری موومنٹس ان کو ہائی جیک کر لے گی. کر چکے ہیں. اقبال کو واپس لے آئیں. بسم اللہ. اقبال شکوہ میں کہتے ہیں, جب وہ مسلم شکوہ اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بنی اب اغیار کی چاہنے والی دنیا, رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا, ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. سبحان اللہ. تو do you want that? Do you want to live in an isolation and leave them so that they can be hijacked by different communities? Then you will complain that where is Islam? Where is Allah? Habibana, you need to go and talk to them, bring them back so that they can have the holistic Muslim lifestyle. I think sincere strugglers ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ ڈفرینٹ ہوگی, جو انفلوئنسرس ہیں ان سے مرسی ساتھ جسٹس سے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. اف یو ڈونٹ نو, لرن یور مسلم اپولوجیٹکس, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. بٹ اوور ڈائکوٹمائزیشن از پرابلمٹک. اینٹائی تھیسس پہ نہ کام کریں, سنتھیسس فریم ورک پہ آئیں. واپس اینٹائی تھیسس پہ نہ کام کریں, اینٹائی تھیسس آپ میں امبیلنس لائے گا, سنتھیسس اپروچ لائیں. امبیلنس آئی تھنک کافی زیادہ ماڈرن دور کے اندر ہم مسلمان بھی امبیلنس کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. جی. سوشل لیول پہ فیمنزم واز اے ریئیکشن, اینٹی تھیسس آف دی چرچ اینڈ دی ٹاکسک میسکلینٹی آف یورپین مین, وچ ہنٹ پہ 80,000 وومن کو قتل کیا تھا یورپ میں 17th سینچری میں. فیمنزم نکلنی تھی. پھر اب فیمنزم اتنی ملیٹنٹ ہو گئی سیکنڈ تھرڈ ویو کے بعد کہ اب میسکلینٹی, کیونکہ آپ کی اب میسکلینٹی کیا رہ گئی ہے, یا تو فیمنائز میسکلینٹی یا ٹاکسک میسکلینٹی ہے. پروفیٹک میسکلینٹی آپ نے نرش ہی نہیں ہونے دیا. سوشل لیول پہ کیپٹلزم کے ہم ذکر کے سوشلزم بنا, اس کے ہم ذکر کے مارکسزم بنا. پولیٹیکل لیول پہ لبرلزم اتنا فلا ہوا کیپٹلزم پہ, اور ڈیوڈ ہوم وغیرہ آئے, انہوں نے کہا نہیں, وی نیڈ ٹو کنزرو دی ٹریڈیشنز, اٹ ورکڈ ان دی پاسٹ. Every ism in post-enlightenment, again, every ism in post-enlightenment is a reaction of the other ism. And that's why there is an imbalance. There is an ayah in the Quran which came in my mind. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. If Allah won't guide you, you will be lost in darkness, trying to find solution from every direction. You need divine guidance. Otherwise, you will have imbalanced personality. نہیں ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, بہت اچھی گفتگو. یہ سیر حاصل ہے, مجھے امید ہے لوگ پسند کریں گے. ان کے جو سوال ہوں گے وہ یہاں ڈال دیں گے, تو جب نیکسٹ ٹائم آپ پاکستان آئیں گے, نہیں تو زوم وغیرہ پہ آپ کو ہم لے لیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. اب آئی تھنک یہ اپلوڈ ہوگی, آج بدھ ہے تو جمعے کے دن, تو دے کین کیچ یو سیٹرڈے کو انشاءاللہ ایٹ دا کمیونٹی سینٹر, ایکسپو سینٹر جو بڑا ہے ان جوہر ٹاؤن. تو اگر آپ یہ جمعے کی شام کو سن رہے ہیں تو سیٹرڈے کو آن اسپاٹ ٹکٹس مل رہے ہیں وہاں پہ, آئی تھنک مل رہے ہیں, آئی تھنک سو. تو
تو اگر آپ جمعے کو یہ سن رہے ہیں یو کین کیچ ڈاکٹر حیرانی فزیکلی ان لاہور ایکسپو سینٹر میں جوہر ٹاؤن میں انشاءاللہ. سیٹرڈے کو نسیحہ والے بھائیوں نے آرگنائز کروایا ہے ایز ویل ایز دس انٹرویو, تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کا. اف پیپل وانٹ ٹو کنیکٹ ود یو ڈائریکٹلی انشاءاللہ, so is there an email or anything you recommend? Yeah, there is my email, askimammasif@gmail.com. So they can email. And also I am active, not that active on social media. I post once in every 2-3 months. اچھا ماشاء اللہ, تو آپ بہت ایکٹیو ہیں. But whenever someone tries to reach out, some of the volunteers usually update me on Instagram and Facebook. So yeah, inshallah. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.